بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے جس میں آیت نمبر 57 تک تفسیر ہو چکی۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا کامل اقتدار اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہونے کا بیان تھا۔ اب یہاں آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے غلہ لینے کے لیے ان کے بھائیوں کے ان کے پاس آنے کا تذکرہ ہے۔ درمیان کی تفصیل یہاں قرآن کریم نے نہیں دی ہے، اس لیے کہ پچھلے واقعات کو اگلے واقعے سے جوڑنے کے درمیان وہ تفصیل خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی وزارت حاصل ہونے کے بعد ابتدائی 7 سال خواب کی تعبیر کے مطابق پورے ملک کے لیے بڑی خوشحالی اور بہت غلہ وغیرہ اگنے کے ہوئے، پیداوار خوب ہوئی۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خوب زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر اسی خواب کا دوسرا جز سامنے آیا کہ سخت قحط پڑا جو 7 سال تک جاری رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پہلے ہی سے اس سلسلے میں باخبر تھے کہ 7 سال کا مسلسل قحط آنے والا ہے، تو ابتدائی 7 سال میں جو ذخیرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کیا تھا بہت احتیاط کے ساتھ میں، اب اس کو حضرت یوسف نے ضرورت کے بقدر لوگوں کو دینا شروع کیا۔ چونکہ ملک مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ سارے لوگ اپنے لیے اپنا ذخیرہ جمع رکھیں، اپنا غلہ اپنے پاس رکھیں اور اپنی پیداوار کا 5واں حصہ جو ہے وہ حکومت کو لا کر دے دیں۔ 7 سال تک اس طرح کرنے کی وجہ سے ملک مصر کے لوگوں کے پاس گھروں میں خوب غلہ جمع ہو گیا تھا، اور خزانے کے اندر بھی ملک کے خوب غلہ جمع ہو گیا۔ تو ملک مصر کے باشندوں کی ضرورت کے بقدر غلہ تو ان کے گھروں میں موجود تھا۔ جب قحط نے اپنے پیر پسارے اور اطراف و اکناف کے ملکوں کے اندر جو ہے قحط پہنچا ہے، تو ساری اطراف و اکناف سے لوگ سمٹ کر کے مصر آنے لگے غلہ لینے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے غلہ فروخت کرنا شروع کیا۔ کیا کرتے کہ ایک شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ایک وسق یعنی 60 صاع جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 کلو ہوتا ہے، اتنا غلہ ایک آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام دیا کرتے تھے، اور اس کا کام پورے اہتمام سے اپنی نگرانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے۔ بہرحال یہ قحط بڑھتے بڑھتے ارض کنعان جو فلسطین کے اندر ہے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہ رہے تھے، اس جگہ بھی پہنچ گیا۔ تو پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یعقوب نے غلہ لینے کے لیے مصر بھیجا ہے۔ یہ واقعہ اب اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔
جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ جب قحط نے اپنا دائرہ بڑھایا اور وہ فلسطین تک پہنچا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، کنعان جس بستی کا نام تھا، آج بھی بتایا جاتا ہے کہ خلیل کے نام سے وہ بستی موجود ہے اور وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی مزاریں موجود ہیں۔ تو جب قحط وہاں بھی پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بھی جو ہے غلہ وغیرہ ختم ہو گیا، اور پھر لوگوں کی طرف سے یہ بات سننے ملی کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے مصر کا جو بہت رحم دل اور نیک طبیعت ہے، اس کے پاس غلہ بہت جمع رکھا ہوا ہے، اس نے قحط زدہ لوگوں کے لیے راشن مقرر کر دیا ہے اور مناسب قیمت پر وہ سارے قحط میں پریشان لوگوں کو غلہ دے رہا ہے اور جو ہے راشن دے رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے جو 10 باپ شریک بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، ان کو بھیجا کہ جاؤ اس بادشاہ کے پاس اور وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ البتہ جو چھوٹے بھائی ان کے تھے بنیامین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، ان کو اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ خدمت وغیرہ کرتے رہیں۔ تو اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یوسف کے بھائی ان کے پاس آئے، یوسف نے تو ان کو پہچان لیا اس لیے کہ حضرت یوسف نے ان کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ اچھی خاصی عمر کے تھے، تو ان کے چہرے وغیرہ ابھی تک بدلے نہیں تھے، تو حضرت یوسف نے ان کو پورے طور پر پہچان لیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے اوپر جاسوسی کا الزام کسی طرح سے لگ گیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے تحقیقات کی کہ کیا تم جاسوس ہو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں جی، ہم تو سب 10 بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم جاسوسی نہیں کر رہے ہو ہمارے ملک کی؟ تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک نبی کی اولاد ہیں، یعقوب ہمارے والد جو ہیں وہ کنعان میں ایک نبی ہیں، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نبی کی اولاد ہوتے ہوئے جاسوسی والا جرم کریں گے؟ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک سوال کر کے قریش کر کے ان سے پورا گھر کا جائزہ نکال لے رہے ہیں۔ تو پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے کنویں کے حوالے تو حضرت یوسف کو کر دیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 40 سال کی ہو چکی ہے۔ تو 33 سال کے اندر کیا کچھ اتار چڑھاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے ہوئے ہوں گے، پورا چہرہ بدل گیا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ پہچان نہیں سکے۔ اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات خیال میں بھی نہیں آ سکتی کہ جس یوسف کو ہم وہاں کنویں میں پھینک دیے تھے اور وہاں سے قافلے کے ہاتھوں ہم نے چند ٹکوں کے بدلے حضرت یوسف کو بھیج دیا تھا، وہ یوسف جو ہے مصر کا بادشاہ بن کر تخت شاہی پر متمکن ہو جائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ اور آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے کہنے لگے کہ ہمیں غلہ چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مقدار کے برابر غلہ دے دیا۔ سب 10 بھائیوں کو جتنا غلہ حضرت یوسف نے مقرر کر رکھا تھا ایک ایک فرد کے لیے، اتنا مقرر کر دیا۔ ہاں درمیان میں ایک بات رہ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے زبانی خود یہ سن لیا کہ ہم یعقوب ایک نبی کے بیٹے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے درباریوں سے کہا کہ ان کا رہنے کا بہترین انتظام کیا جائے، ایک نبی کی اولاد ہیں۔ چنانچہ سب کا بہترین انتظام کیا گیا، شاہی طور پر سب کا اکرام کیا گیا، اعزاز کیا گیا ان کو۔ غلہ لیکن جو شاہی فرمان کے مطابق مقدار طے تھی، اسی مقدار کے مطابق انصاف کے ساتھ دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے ہمارا خوب اعزاز و اکرام کیا ہے، ہم کو غلہ بھی دیا ہے، اور یہاں پر تو ایک فرد کے حساب سے غلہ مل رہا ہے، فرد فرد کے حساب سے تول کر کے دیا جا رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یوسف کے بادشاہ سلامت، ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے چھوٹا جو ہمارے والد کی خدمت کے لیے گھر پر رہ گیا ہے، آپ اس کے بھی نام کا غلہ ہم کو دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، جو طے ہو چکا ہے وہی تم کو دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ البتہ تم آئندہ جب میرے پاس آؤ نا، تو اس وقت میں اپنے بھائی کو ضرور سے ساتھ لانا، میں اس کو بھی غلہ دوں گا۔ اور سنو، اگر آئندہ تم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لائے تو میں پھر تم کو غلہ نہیں دوں گا، میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، اور جھوٹ کے جرم میں تم کو جو ہے ناکامی ملے گی غلے کے نہ ملنے کی صورت میں۔ اس کو فرمایا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ تم نے دیکھا نہیں میں نے تمہاری کتنی اچھی مہمان نوازی کی، اور میں جو مقرر ہو چکا ہے غلہ ہر فرد کو دینے کے لیے وہ پورا بھر بھر کر دیتا ہوں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا، پورے انصاف کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا، اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا، یعنی اگر تم بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تم کو غلہ نہیں ملے گا۔ قالوا سنراود عنه وأباه وإنا لفاعلون، وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاووں میں رکھ دیں، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔
یوسف نے اپنے ان بھائیوں کو دوبارہ اپنے پاس بلانے کا ایک مزید انتظام یہ کیا کہ خاموشی میں جو نقد یا زیور وغیرہ غلہ خریدنے کے لیے بھائی لے کر آئے تھے، اس نقدی پیسوں کو یا غلے وغیرہ کو، یا بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ چمڑا اور جوتے وغیرہ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر غلہ حاصل کر رہے تھے. قرض جو بھی سامان کے بدلے وہ غلہ حاصل کر رہے تھے، وہ سارا سامان انہوں نے انہی کے سامان کے اندر واپس رکھ کر بندوا دیا کہ ان کے سامان میں وہ ساری چیزیں واپس رکھ دو. کیوں ایسا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ تاکہ یہ لوگ جب گھر کو واپس جائیں تو دیکھیں کہ اپنے سامان کے اندر بہت سا جو ہے وہ سامان جو ہم نے یوسف کو یعنی عزیز مصر کو، بادشاہ مصر کو دیا تھا، وہ سارا موجود ہے. تو وہ امانت سمجھ کر کے واپس دینے کے لیے پھر لوٹ کر آئیں. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا حضرت یوسف نے اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائیوں کے پاس شاید آئندہ غلہ لینے کے لیے اور مال نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے بھائی دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہ آئیں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ساری پونجی جس کے بدلے میں وہ غلہ خریدے تھے، وہ ساری جو ہے ان کے کجاووں کے اندر، ان کے سامان کے اندر رکھ کر بندوا دی. اسی کو فرما رہے ہیں یہاں پر اِذَا انْقَلَبُوا يَعْرِفُونَهَا اِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ واپس آئیں. اب جب وہ حضرت یعقوب کے پاس یہ سارا سامان لے کر پہنچے بھائی کنعان، تو کیا ہوا دیکھیے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا، ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. جب واپس آئے تو اب روداد سفر ساری سنائی والد محترم کو، اور وہاں کیا کیا پیش آیا، کیا گفتگو جو ہے عزیز مصر کے ساتھ، مصر کے بادشاہ کے ساتھ ہوئی، وہ ساری سنائی کہ ابا جان ایسا ہوا، ایک آدمی کو اتنا غلہ ملا، ہم نے اپنے بھائی کے لیے بھی غلہ مانگا لیکن عزیز مصر نے غلہ دینے سے منع کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جتنے افراد لینے کے لیے آتے ہیں ہم اتنوں ہی کو غلہ دیتے ہیں. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آئندہ مرتبہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں لاؤ گے تو ہم غلہ تم کو نہیں دیں گے، ہم سمجھیں گے کہ تم نے چھوٹے بھائی کے سلسلے میں ہم سے جھوٹ کہا تھا. حضرت یعقوب کہنے لگے، بچوں جیسے میں نے یوسف کے سلسلے میں تم پر اعتماد کر کے جو ہے چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو تم نے ضائع کر دیا تھا، کیا اس کے باوجود بھی میں تم پر بنیامین کے سلسلے میں اعتماد کر لوں؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والد نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر کیا تھا؟ خیر اللہ سب سے بڑا نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے.
والد محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر کیسے اطمینان کر لوں جبکہ ایک مرتبہ تم پر اطمینان کر کے پہلے بھی مصیبت اٹھا چکا ہوں، مگر پھر خاندان کی ضرورت کے پیش نظر پیغمبرانہ توکل کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ چلو اللہ ہی حفاظت کا ذمہ دار ہے، تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، اب اللہ کی حفاظت پر چھوڑتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اسی سے امید ہے کہ وہ میری ضعیفی اور موجودہ غم پر نظر فرما کر مجھ پر دوہرا صدمہ نہیں ڈالے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ظاہری عہد و پیمان پر بھروسہ نہیں کیا، مگر اللہ کے بھروسے پر چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ بھیجنے کے لیے اب تیار ہو گئے۔ بات چیت چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ابھی سامان کھولا نہیں ہے، اب سامان کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو اگلی آیت میں ذکر فرمایا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ جب کھولا تو دیکھا کہ سارا سامان جو پیسہ وغیرہ لے گئے تھے وہ سب واپس اسی کے اندر ہے، تو کہنے لگے ابا جان یہ دیکھو سارا واپس آ گیا ہمارے پاس، اوہو کیا بڑی بات ہے، اور خوشی میں کہنے لگے کہ اب تو ہم دوبارہ اور غلہ لینے کے لیے جا سکیں گے اور بھائی کی خوب حفاظت بھی کریں گے، اور مزید ایک آدمی کا غلہ ہم وہاں سے زیادہ لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پھر عہد و پیمان لیا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وعدہ لیا اپنے بیٹوں سے اللہ کے نام پر کہ سچ کہو اور وعدہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ سب نے عہد لیا، سب نے وعدہ کیا۔ تو اب حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو وعدہ کر رہے ہیں آپس میں یہ اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اب دوبارہ جب جا رہے ہیں بیٹے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا
کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ جب مصر کے قریب چلے جاؤ تو تھوڑا سا الگ الگ ہو جانا اور الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ حالات معلوم ہوئے کہ عزیز مصر نے، بادشاہ نے مصر کے اندر ان کا خوب اعزاز و اکرام کیا ہے، تو یہ سوچا کہ لوگ شاید حسد کرنے لگیں، اور یہ خوبصورت نوجوان ایک ساتھ ایک جماعت بن کر جب شہر میں داخل ہو تو کہیں کسی کے حسد کا شکار نہ ہو جائے یا کسی کی ان کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے کہا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ معلوم ہوا کہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگ سکتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ نظر لگ سکتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو اس کو برکت کی دعا دے دینا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو نصیحت کی، اور یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں جو نصیحت کر رہا ہوں یہ صرف ایک اسباب کے طور پر ہے، ایک حفاظت کے طور پر ہے، حفاظتی انتظام کے طور پر ہے یہ نصیحت، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں چاہے جتنی حفاظتی نصیحتیں تم کو کروں، حفاظتی تدابیر تم چاہے جتنی اختیار کرو، لیکن ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا چاہیے، حفاظتی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر مکمل رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھروسہ پورا ان تدابیر پر اور ان اسباب پر ہو جائے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں علیہ توکلت، کہ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ انہیں اسی پر بھروسہ کریں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی، اور بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب نے نظر بد سے بچنے کی تدبیر تو بتائی تھی، لیکن قرآن کریم یہاں پر کہہ رہا ہے حضرت یعقوب نے یہ سب جو ہے اپنے دل کے اندر جو ایک ارمان تھی اپنے بچوں کی حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کی، وہ تدبیر اختیار کر کے انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی، اور اپنی جو ہے خیال میں جو ایک تدبیر تھی وہ تدبیر اختیار کر لی، لیکن حضرت یعقوب کی تدبیر نے ان کے بچوں کو اتنا فائدہ نہیں دیا۔ حضرت یعقوب کے ذہن میں جو چیزیں تھیں ان چیزوں سے تو ان کے بچے محفوظ رہ گئے، لیکن دوسری ایک مصیبت میں وہ وہاں جا کر پھنس گئے۔ وہ کیا مصیبت تھی وہ آگے کی آیات میں آئے گی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ جب یہ سب پہنچ گئے دربار میں تو حضرت
یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر بن چکے ہیں، بادشاہ بن چکے ہیں مصر کے، انہوں نے پھر سے ان کا اعزاز و اکرام کیا، اور روایات میں آیا ہے کہ ان کے لیے بہترین انتظام کیا گیا، یوں کہ دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے کے اندر رہنے کے لیے جگہ دی گئی۔ اس طرح سے 5 کمروں میں 10 بھائی ہو گئے۔ حضرت بنیامین جو تھے ان کے ساتھ اس مرتبہ آئے تھے، وہ اکیلے اور تنہا رہ گئے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرے ساتھ رہ لیں گے۔ اس طرح سے اپنے سگے بھائی کو اپنے ساتھ کر لیا، تدبیر اختیار کرتے ہوئے۔ جب دونوں اکیلے تنہائی میں گئے تو حضرت یوسف نے اپنے بنیامین بھائی سے کہا کہ بھائی گھبرانا مت، میں تیرا بھائی ہوں یوسف جو بچپن میں تجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ اب دونوں ملے ہوں گے اور کیا بات چیت دونوں کی آپس کی رہی ہوگی۔ حضرت بنیامین نے شاید بہت سی شکایتیں اپنے بھائی کی اور لگا دی کہ بھائی میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، مجھے یوں تکلیف دیتے ہیں، اور اس طرح کے انہوں نے کھیل کھیلے ہیں، اور آپ کے سلسلے میں یہ تذکرے چلتے ہیں۔ ساری باتیں جب حضرت یوسف نے سنی اپنے بھائی سے تو کہنے لگے بھائی گھبرانا مت، اب سب کچھ اب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے ساتھ آج تک یہ جو بھائی جتنی بدتمیزیاں کرتے آئے ہیں اس کو اب بھول جاؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی بنیامین کو اکیلے میں یہ تو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، لیکن ابھی بھی اپنے بھائیوں کو 10 بھائیوں کو نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں، یا کسی طرح کی کوئی اطلاع اپنے والد کے پاس نہیں بھیجی کہ یوسف آج تک زندہ ہے اور ابھی یہاں محفوظ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد میں حضرت یعقوب ان کے لیے اتنا تڑپتے اور اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے۔ حضرت بنیامین نے اپنے والد کے یہ سارے حالات ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف کو سنائے ہوں گے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف اپنے احوال اپنے والد کے پاس نہیں پہنچا رہے ہیں، چاہے کسی خط کے ذریعے سے ہی پہنچا دیتے یا کسی اور ذریعے سے، یا یہ بھی ممکن تھا کہ پہلے جب عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف رہنے لگے اسی وقت کسی ذریعے سے اپنے والد کو احوال پہنچا دیتے کہ ابا جان آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، میں یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ہوں، بہت اچھا مجھے ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی ذریعے سے بھی حضرت یوسف نے اپنے احوال ابا جان تک نہیں پہنچائے، یہاں تک کہ بھائیوں کو تک نہیں بتا رہے ہیں ابھی۔ یہ سب کیوں؟ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ والد کے اتنے حالات معلوم ہونے کے باوجود، ان کی کمزوری معلوم ہونے کے باوجود یوسف کے دل میں والد کے سلسلے میں رحم کیوں نہیں آ رہا ہے، اور اپنے اچھے ہونے کی اور اپنے بادشاہ بننے کی خوشخبری والد محترم کو یہ کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ تو ایک بات اس کے جواب میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اپنے والد تک کے اطلاع پہنچانے سے روک دیا گیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں بن سکتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف القرآن میں کہ دل میں بار بار یہ بات آتی تھی کہ وحی کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ یوسف کے پاس وحی آئی ہوگی کہ اپنے والد کو کوئی خبر نہ بھیجنا، دل میں بار بار یہ بات آتی تھی۔ لہذا میں نے قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر دیکھا تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے ایک روایت کے ذریعے سے کہ حضرت یوسف کو وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اپنے صحیح سلامت ہونے کی اطلاع والد کو نہ بھیجنا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کا معاملہ ہے، وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا حضرت یوسف کو، حضرت یوسف رک گئے۔ نبی کا تو کام ہی ہوتا ہے وحی کے اوپر جو ہے زندگی گزارنا وحی کے مطابق، تو اب کسی قسم کا کوئی اعتراض حضرت یوسف علیہ السلام پر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جب یوسف اور بنیامین دونوں بھائی آپس میں مل گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اب حضرت بنیامین کہہ رہے ہیں بھائی سے کہ بھائی یوسف چاہے تم کچھ بھی کر لو، میں اب جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان بھائیوں کے ساتھ بالکل نہیں جا سکتا، تم جو کر سکتے ہو کر لو اور مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو، یہی روک لو۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی تدبیر بنائی. وہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں آ رہی ہے. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا. پھر ایک منادی نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم چور ہو. حضرت یوسف نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اپنا جو پیالہ تھا پانی پینے کا، یا جو پیمانہ تھا تولنے کا، ناپنے کا، وہ پیمانہ یا پانی پینے کا پیالہ حضرت بنیامین کا جو اونٹ تھا، اس اونٹ کے اوپر جو غلہ لدا ہوا تھا، اس غلے میں چھپوا دیا اپنے لوگوں کے ذریعے سے، کارندوں کے ذریعے سے. اور جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو اس وقت میں جب تھوڑی دور قافلہ چلا، اس کے بعد میں حضرت یوسف کے یعنی عزیز مصر جو ہے ابھی، ان کے کارندوں نے اس قافلے کو پیچھے سے آواز دی، اے قافلے والو رک جاؤ. پلٹ کر پوچھا انہوں نے، بھائی کیا بات ہوئی؟ کہ عزیز مصر کا پیالہ پانی پینے کا یا وہ تولنے کا جو ہے پیمانہ، وہ گم ہو گیا ہے. تو یہ کہنے لگے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، ہم ایک نبی زادے ہیں، ہم چوری نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے سامان میں وہ پیالہ نکل آئے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان بھائیوں نے حکم بتایا. کہنے لگے کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکل آئے گا وہ تمہارا غلام بن جائے گا، تلاش کرو. چنانچہ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا. دوسرے بھائیوں کے سامان تلاش کیے، تلاش کرتے کرتے بنیامین کا سامان بھی تلاش کیا تو اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا. قرآن کریم کیا کہتا ہے دیکھیں، قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ہے، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. یعنی جب انہوں نے کہا کہ بھئی ایک پیمانہ ہمارا گم ہو گیا ہے، وہ ملے گا، تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک اونٹ کے برابر غلہ اس کو دیں گے، اور وہ غلہ دلانے کی ذمہ داری یہ اعلان کرانے والا کہہ رہا ہے کہ میں لیتا ہوں اس کی ذمہ داری کہ میں بادشاہ سے ضرور دلواؤں گا. تو بھائی کیا کہنے لگے؟ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. وہ بھائی بولے، اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں. ارے ہم شریف زادے ہیں، شریف لوگ ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ تو قافلے والے کیا، وہ چیک کرنے والی پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ چیک کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ یعنی اگر وہ پیمانہ تمہارے سامان میں نکل آیا تو پھر کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا کہ سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے،
جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو چوری کرے اسے گرفتار کر کے رکھ لیا جائے. تو انہی کے زبان سے یہ سزا کہلوا دی کہ چور کو یہ سزا ملنی چاہیے. چنانچہ تلاش کیا گیا. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا، نکال لیا. اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی. اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے. اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کے سامان چیک کروائے، اپنے بھائی کے سامان سے وہ خط نکلوایا. اب دیکھیے یہاں ایک بات ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ خود نے ہی سامان میں پیمانہ رکھوایا اور بعد میں پھر چوری کا الزام ان پر لگا رہے ہیں اور پھر چوری کی سزا ان کو دے رہے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے اس کو، کَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، کہ ہم نے ہی یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی. یہ تدبیر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو سکھائی تھی. اللہ کے حکم سے یہ سارا ہو رہا ہے، لہذا اب اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. لیکن پھر بھی اس کے جواب میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے پیالہ تو اپنے طور پر رکھوایا تھا اور ان کو چور حضرت یوسف نے نہیں کہا، بلکہ حضرت یوسف کے کارندوں نے، اس عملے نے جو عملہ اس کام پر مقرر تھا، اس کی حفاظت پر یا اس کے استعمال پر پیالے کے، وہ عملے نے جب پیالہ نہیں پایا تو اس عملے نے، ان کارندوں نے اپنے طور پر کاروائی شروع کر دی چیک کرنے کی کہ تلاش کرو کہاں ہے وہ پیالہ. تلاش کرتے کرتے وہ خود پہنچے قافلے کے پاس اور انہوں نے کہا کہ چوری کی ہے. ان کو نہیں پتا یوسف علیہ السلام نے رکھوایا. تو چور حضرت یوسف نہیں کہہ رہے بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو چیک کرنے کے لیے آئے. لہذا چوری کے سلسلے کی بات حضرت یوسف علیہ السلام پر عائد نہیں ہوگی. لیکن یہ بات اس سے بھی جو ہے پورے طور پر اعتراض ختم نہیں ہوتا ہے. تو بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ان کو چور قرار دینا یہ ایک توریہ تھا. شریعت میں توریہ کہا جاتا ہے بات کو تھوڑا سا الگ انداز سے گھما پھرا کر پیش کرنے کو. اور یہاں پر ان کو جو چور کہا گیا تھا وہ اس معنی میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے والد سے چرایا تھا. تو چور پیالہ چرانے کے بدلے میں نہیں کہا گیا بلکہ بچپن میں حضرت یوسف کو جو ان کے والد سے چرا کر کے انہوں نے کنویں کے حوالے کر دیا تھا اس وجہ سے ان کو چور کہا گیا تھا. تیسری توجیہ بعض مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ یہ تدبیر چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی، اس لیے جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. اور جس طرح سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے کئی کام شریعت کے خلاف بظاہر کیے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے اس لیے جائز تھے.
بالکل اسی طرح سے یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، وہ اس لیے جائز ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا تھا، اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ جب حضرت بنیامین پر چوری کا الزام لگا اور وہ سامان ان کے سامان میں سے نکلا تو ان بھائیوں نے کیا کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کا ایک بڑا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لگا دیا۔ یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا اس کی وجہ قرآن کریم نے بیان نہیں کی ہے، لیکن بعض روایات میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی اور ان کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی، کیونکہ بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں بچے کی دیکھ بھال وغیرہ کوئی عورت ہی کر سکتی ہے، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو واپس اپنے پاس لینا چاہا، اپنے پاس رکھنا چاہا۔ پھوپھی جو اتنے دن تربیت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس درمیان میں حضرت یوسف سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اس لیے کہ حضرت یوسف کی شان ہی کچھ اس طرح کی نرالی تھی، تو ان کی پھوپھی نے ان کی جدائی برداشت نہیں کی اور انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی یوسف کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جب یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے پاس جا رہے تھے تو ایک پٹکا، ایک کپڑا تھا جو سر پر باندھا جاتا ہے، یا ایک پٹکا جو کمر پر باندھا جاتا ہے، وہ ایک کپڑا حضرت اسحاق علیہ السلام کا وراثتاً ان کے پاس آیا تھا، وہ بہت مبارک سمجھا جاتا تھا، گھر میں بہت اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ وہ پٹکا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے ان کی کمر پر باندھ دیا۔ اب جب یوسف وہاں سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے تو پھوپھی نے گھر میں شور مچا دیا کہ وہ پٹکا نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پٹکا نظر نہیں آ رہا ہے، اور تلاش اس کی شروع ہوئی۔ تلاش کرتے کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کپڑوں کے اندر جب تلاش کیا تو وہاں وہ کپڑا نکلا۔ معلوم تو سب کو ہے کہ پھوپھی نے محبت میں جو ہے یہ کام کیا ہے، اور پھوپھی کی مراد پوری کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ کیا مراد تھی پھوپھی کی؟ کہ یوسف پر پھر سے چوری کا الزام لگے اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حضرت یوسف ان کی پھوپھی کے پاس پھر سے رہنے لگ جائے، پھوپھی کے غلام بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یعقوب نے جب پٹکا ان کے پاس نکلا تو یوسف کو پھر بادل ناخواستہ جو ہے اپنی بہن کو دے دیا، اور ان کے انتقال تک حضرت یوسف انہی کے پاس رہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا مختصر سا، جس کے بارے میں سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ پھوپھی کی محبت کار فرما ہے اس کے اندر، لیکن خام و خواہ کے تانا دیتے ہوئے جو ہے اس واقعے کو بھی ذکر کر دیا، چونکہ حسد تھا اس لیے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا، اور جھوٹ موٹ حضرت بنیامین کے وجہ سے حضرت یوسف کے اوپر بھی الزام لگا دیا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل میں کہنے لگے کہ حقیقت تو ساری مجھے معلوم ہے،
بھائی ابھی پہچانے نہیں ہے نا یوسف کو، اس لیے یہ ساری کہانی چل رہی ہے۔ حضرت یوسف دل ہی دل میں کہنے لگے کہ تم کتنے مکار ہو اور تم کتنے برے ہو وہ میں بھی جانتا ہوں اور اللہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میں اس معاملے میں تو تم اس سے زیادہ برے ہو، کیونکہ تم نے خود مجھے اب میرے باپ سے چرا کر کے کنویں کے حوالے کر دیا اور غلام بنا کر بھیج دیا تھا، تم مجھ سے زیادہ برے ہو۔ جب یہ سب ہوا تو اب جو ہے بھائی گھبرائے، پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ والد سے تو ہم بڑی قسمیں کھا کھا کر کے آئے تھے کہ ہم جو ہے بھائی کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن یہاں یہ تو نئی مصیبت میں ہم اب پھنس گئے۔ تو اب بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور مشورے میں یہ طے کیا کہ جا کر کے عزیز مصر سے جو ہے درخواست کرنی چاہیے، اپنی مجبوری بیان کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، وہ بہت پریشان ہے، اس سے پہلے بھی ایک بھائی ہم اسی طرح کھو چکے ہیں، اس کی یاد میں روتے روتے وہ جو ہے اندھا ہو چکا ہے، اس پر رحم کھا کر کے واپس لوٹا دیجیے۔ تو یہ مشورہ کر کے اب پہنچے عزیز مصر کے پاس اور کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ اب منت سماجت کرنے لگے آ کر کے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کے پاس کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، اس کو نہ رکھیے۔ پہلے ہی یوسف کے جو ہے یاد میں روتے روتے ایک بوڑھا باپ اس کا وہ بیمار ہو چکا اور کمزور ہو چکا، اندھا ہو چکا، اب اس کو بھی یوں ہی کھو دیا جائے گا تو وہ تو بہت پریشان ہو جائے گا، اور ہم پر سے تو اب پورا ہی اطمینان اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو عزیز مصر کیا کہہ رہے ہیں یوسف؟ قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ یوسف کہنے لگے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس تو سارا کام انصاف سے ہوتا ہے، حق اور سچ پر ہم چلتے ہیں، ملے ایک کے پاس پیالہ اور ہم دوسرے کو قید کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر ایسا کریں تو ہم بھی تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہاں بنیامین کو چھوڑ کر کے یہ لوگ چلے ہیں، اور پھر والد کے پاس کیسے پہنچے، کیا واقعہ آگے پیش آیا، وہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے خوب سبق حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے محبت اور قرآن کے پڑھنے کا شوق، قرآن سے لگاؤ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔